يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے اس شب میں دعا ہے کہ ہمارے لیے وہ تمام خیر و برکات کی جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہیں پالنے والے تو ہماری زندگی کے لیے لکھ دے. اس سال کو ہمارے لیے ایسا سال قرار دے کہ جو ہمارے لیے تیرے قرب کا ذریعہ قرار پائیں، اور اس سال میں ہم وہ اعمال کر سکیں کہ جس سے تو راضی ہو سکے. آج شب قدر ہے. آج کی رات شب قدر کہی جاتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو افضلیت حاصل ہے، جس رات کے ایک ایک منٹ تمام راتوں سے افضل ہیں. یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے لیے سورہ انا انزلناہ میں ارشاد ہوا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو اگر آپ کاؤنٹ کیجئے گا تو 80 سال سے اوپر بنتے ہیں، 83 سال بنیں گے. اگر کوئی انسان اس مہینے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو درک کر لے تو اس کا مقام اعلیٰ علیین کے برابر ہو سکتا ہے. لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے. بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس رات کی اہمیت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ یہ رات ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، یعنی 80 سالوں سے 83 سالوں سے افضل ایک رات ہو سکتی ہے. اور جب یہ ایک رات افضل ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس رات کو ایسا بنا دیں کہ جیسا ہمارا پروردگار چاہتا ہے. اور جب ہم اس میں عبادت کریں گے، عبادت خداوندی انجام دیں گے، تو یقیناً یہ رات کم سے کم ہمارے سال بھر کی راتوں سے افضل نظر آئے گی، چونکہ یہ رات وہ رات قرار پائے گی کہ جس میں ہر لمحہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور چونکہ اہل بیت علیہم السلام کے فرمانات اور ان کے اقوال، ان کی باتیں اور احکام شرعیہ ہمارے لیے کیا ہے، ثواب کا باعث ہے. اگر ہم احکام کو حاصل کر رہے ہیں، ہم دروس احکام میں جا رہے ہیں، ان کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ کام بھی ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہے. اس لیے آج کی گفتگو کو ہم اپنے انہی باتوں کی طرف بڑھاتے ہوئے پیش کر رہے ہیں. نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے تمام واجبات نماز کا تذکرہ ہو گیا. آج کی اس گفتگو میں ان باتوں کی طرف، ان مقامات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو نماز میں مکروہ ہے. پہلی چیز جو سیستانی صاحب کے توضیح المسائل میں بالترتیب نقل ہوئی ہے وہ ہے، اگر نماز پڑھنے والا انسان نماز میں کبھی ہلکا سا دائیں جانب دیکھ رہا ہو، کبھی ہلکا سا بائیں جانب دیکھ رہا ہو، تو یہ دیکھنا، ایسا دیکھنا کہ جس سے نماز باطل نہ ہو. چونکہ اگر زیادہ موڑ دیا اس نے اپنے چہرے کو تو کیا ہے، یہ نماز باطل کر رہا ہے. لیکن اگر مختصر طور پر اس نے موڑا ہے ادھر یا ادھر تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، لیکن یہ کام کیا ہے، مکروہ ہے. دوسرا ہے کہ نماز پڑھنے والا واجب نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 سورے پڑھے تو یہ کام بھی کیا ہے، مکروہ ہے. لیکن 2 سورے ایسے ہیں کہ جن کو تنہا نہیں پڑھا جا سکتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص سورہ فیل پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ والا سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ سورہ قریش بھی پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس سورے کو بھی وہ پڑھے گا. اگر یہ دونوں سورے ایک ساتھ نہیں پڑھا ہے تو شاید یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ سورہ والضحیٰ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، والضحیٰ کو اگر کسی نے تلاوت کی اور اب چاہ رہا ہے کہ وہ رکوع میں چلا جائے تو نہیں، پہلے علم نشرح بھی تلاوت کرے پھر جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے چاہے علم نشرح پڑھ رہے ہوں چاہے والضحیٰ پڑھ رہے ہوں، اگر کوئی ایک سورہ پڑھ لیا تو دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور سورہ فیل اگر پڑھا ہے تو سورہ قریش پڑھنا ضروری ہے، سورہ قریش پڑھا ہے تو سورہ فیل پڑھنا ضروری ہے۔ یہ دو سورے یہ ہیں ایسے ہیں کہ جن کو مراجع اعظام نے ایک سورہ شمار کیا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ نماز میں پلکوں کو ایک دوسرے پر رکھے اور آنکھوں کو دائیں یا بائیں طرف گھمائے، پلکوں کو دونوں کو ملا لیں۔ یہ کام کیا ہے؟ ایک مکروہ کہا گیا ہے۔ آنکھوں کو ایک دوسرے پر، پلکوں کو ایک دوسرے پر نہیں رکھنا چاہیے، یا آنکھوں کو دائیں اور بائیں جانب گھمانا نہیں چاہیے۔ داڑھی اور ہاتھ سے کھیلنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے۔ بار بار بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار الحمد پڑھتے ہوئے یا انا تنا پڑھتے ہوئے ہاتھ ان کے داڑھی پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ناخن کو چبانا، بعض افراد مل جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا کہ جو بار بار اپنے ناخن کو منہ میں رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ داڑھی کے بال کو دانت سے چبائے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بعض افراد ہوتے ہیں وہ اپنے داڑھی کے بال کو منہ میں یوں گھما گھما کے رکھتے ہیں، یہ کام بھی کیا ہے؟ مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرے یا انگلی کو پھوڑے، انگلی کو یوں داخل کرے یا پھوڑے، یہ بھی کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تھوک کو باہر نکالنا، آب دہن کو باہر نکالنا، یہ کام بھی مکروہ ہے۔ ناک کا پانی نکالنا، ناک صاف کرنا نماز کی حالت میں، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جمائی لینا، خمیازہ لینا، البتہ اگر حرف نکلنے کا سبب نہ ہو، اگر حرف نکل جائے تو اس صورت میں نماز باطل ہو سکتی ہے، اور اگر جب تک حرف نہیں نکل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کام خود مکروہ ہے۔ مرد دونوں قدموں کو قیام کی حالت میں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے، قریب رکھے۔ انگوٹھی کے نقش، دیکھیے اگر کوئی مرد دونوں قدموں کو قریب ملا کر رکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے۔ کم سے کم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ایک بیتے کا فاصلہ، ایک بالشت کا فاصلہ ان دونوں کے درمیان رکھیں۔ انگوٹھی کے نقش قرآن یا کتاب یا جو اس کے مقابل میں ہے، یا ہر وہ چیز جو اس کو اپنے میں مشغول کرے اس کی طرف نگاہ کرنا۔ ایک کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ کتاب انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، جلب کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کتاب کو وہاں پہ رکھنا، اس کو دیکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یا انگوٹھی کے نقش ہے، مثال طور پر یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، میں بار بار دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ خود کیا ہے؟ مکروہ۔ حمد اور سورہ یا ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ الحمد پڑھ رہے تھے، سورہ پڑھ رہے تھے، ایک صاحب بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں باہر، اور میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے، میں ان کی باتوں کو سننے کے لیے الحمد کو روک دوں، دیکھوں کیا کہہ رہے ہیں۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ حدیث نفس، یعنی اپنے سے باتیں کرنا، خود سے بات کرے اور اپنے ذہن میں دنیاوی امور کو مرتب کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے اور اتفاقاً اسے کہیں جانا ہے تو ذہن میں پروگرام سیٹ کر رہا ہے کہ پہلے وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے۔ نماز کے درمیان اگر ذہن کو اپنے اس طرح سے گھما رہا ہے کہ وہ کوئی پروگرام سیٹ کر رہا ہو تو یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یا دل ہی دل میں اپنے سے خود سے ہی باتیں کر رہا ہے تو یہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ہر وہ کام جو خشوع اور خضوع کو ختم کرے مکروہ ہے۔ نماز کے درمیان خاشعۃ للہ، خاضعۃ للہ، اگر جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی چیز کہ جو ہمارے خشوع اور خضوع کو خراب کر رہی ہو، اس کو، وہ کام کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جب انسان کو نیند آ رہی ہو یا پیشاب اور پخانہ کرنے کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مکروہات بھی ہیں کہ جو بعض کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، جن کو ہم
یہاں بیان نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آگے کی بھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد جو تذکرہ ہے وہ مبطلات نماز کا ہے۔ دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نماز کے مسائل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ جو کام نماز پڑھنے سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں، ایک، پھر وہ کام کی جو تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک کے بیچ کیے جاتے ہیں، یعنی وہ چیز جو نماز میں کیے جاتے ہیں، اور تیسرا مسئلہ کیا تھا، مبطلات نماز، وہ چیزیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، اور چوتھا مسئلہ ہے شکیات نماز۔ تو انہی میں سے تیسری قسم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آج کے مسائل انشاءاللہ مبطلات نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ 12 چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی کسی ایک شرط کو بھی اگر انسان چھوڑ دے، ترک کر دے، اگر وہ شرط ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال طور پر شرط نماز میں سے وضو ہے، اگر شرط نماز میں سے قبلہ رخ ہونا ہے، شرط نماز میں سے مثال طور پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ لباس ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ شرط نماز، لباس کا پاک ہونا، اگر یہ شرط نماز فاقد ہے، اگر شرط نماز پائی نہیں جا رہی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کے دوران جب آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہو، وقت وسیع پایا جائے، مثلا ظہر کا وقت ہے، 1 بجے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ 5:30 بجے تک، 6 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں یعنی آپ کے پاس وقت ہے کہ نماز توڑ کے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنے والے کا لباس نجس ہو جائے اور لباس کا پاک کرنا یا اتارنا نماز کے موالات میں یا نماز کی شکل ختم کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑا جائے گا اور پھر پاک کیا جائے گا، پھر نماز پڑھی جائے گی۔ یعنی دراصل نماز باطل ہو جاتی ہے آپ کی، اور پھر آپ کو دھل کے یا پاک کر کے یا کپڑا بدل کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے ہی دوران میں جب آپ کے پاس موقع ہو کہ پھر سے آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، اگر انسان متوجہ ہو کہ اس کی جگہ غصبی ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ غصبی ہے، اور نماز کے دوران وہاں سے خارج ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ نماز کے موالات اگر ہم جو ہے وہ نماز کے درمیان یہاں سے ہٹتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، تو نماز کی شکل تبدیل ہو جائے گی یا نماز کے موالات میں اشکال پیش آئے گا، تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کے طور پر یہ نماز پڑھنا یہاں پہ باطل ہے۔ ان مقامات میں کیونکہ نماز کے بقیہ واجبات اور اجزائے نماز کو شرائط کے ساتھ جیسا کہ مقدمات میں ذکر کیا گیا ہے بجا نہیں لا سکتا ان مقامات میں، اس لیے نماز یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ وضو یا غسل کا باطل ہونا۔ وضو کیا تھا آپ نے، صحیح ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت آپ کو وضو ٹوٹ گیا یا غسل ٹوٹ گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ نماز آپ کی باطل ہو گئی، اب جائیے وضو کیجئے۔ اگر آپ کا فریضہ غسل کا ہے تو غسل کیجئے، اور اس کے بعد پھر سے نماز پڑھیے۔ البتہ یہ حکم ایک صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ہے، وہ اس صورت میں جب وضو یا غسل نماز کے لیے آخری سجدے کے تمام ہونے کے بعد بھولے یا ناچاری سے باطل ہو جائے، اور جو شخص پیشاب یا پخانہ کے باہر آنے سے خود کو روک نہ سکتا ہو، اگر نماز کے درمیان پیشاب یا پخانہ اس سے خارج ہو جائے، چنانچہ اس دستور کے مطابق جو وضو کے احکام میں بیان کیے گئے ہیں عمل کرے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ جو لوگ بہت زیادہ جن کو پیشاب آتا ہے ان کے لیے خاص مسائل پائے جاتے ہیں، ان مسائل کی طرف رجوع کرے، ان مسائل کو مانے جانے اور پڑھے سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے، اور اگر اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز کے درمیان مستحاضہ عورت، ایسی عورت کی جسے خون استحاضہ آ رہے ہوں، اس کے بدن سے خون استحاضہ خارج ہو جائے، چنانچہ استحاضہ کے دستور پر عمل کیا ہو اس نے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جو مسائل ایک عورت کے لیے بیان ہوئے ہیں، ایک عورت جس کو استحاضہ کا خون آتا ہے،
اگر جو مسائل اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر عمل کیا ہے اس نے تو پھر ان میں بعض شرطوں کے ساتھ وہ نماز کو ادامہ دے گی، نماز کو آگے بڑھائے گی، نماز پورا کرے گی۔ تیسری چیز کی جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے کہ آمدن ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھنا، تکفیر کہتے ہیں اس کو، جیسے سنی بھائی ہمارے کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ آمدن اور جان بوجھ کے خضوع اور خشوع کے لیے اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر فراموشی، مجبوری یا تقیہ یا کسی اور کام کی وجہ سے خضوع اور ادب کے علاوہ جیسے ہاتھ کے کھجلانے کی وجہ سے ہاتھ پہ ایسے کیا، یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ نماز کو باطل نہیں کرتا۔ چوتھی چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ ہے سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا۔ ہمارے یہاں الحمد کے بعد آمین کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے ہم لوگ نماز میں الحمد کے بعد آمین کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کام اول یہ کہ حرام ہے، دوسرا ہے کہ نماز باطل کر دیتا ہے۔ اگر ماموم نماز جماعت میں تقیہ کے علاوہ جان بوجھ کر حمد کے بعد آمین کہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور غیر معموم کے لیے آمین کہنے سے نماز کا باطل ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے، گرچہ اس عمل کو دین میں وارد کرنے کے قصد سے انجام دے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سوچ رہا ہے کہ اس کو دین میں وارد کر دیں تو یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے، اصلاً حرام ہے، لیکن اگر بھول کر یا تقیہ کے طور پر آمین کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینا۔ اگر نماز پڑھنے والا بغیر کسی عذر کے قبلے سے اپنا منہ پھیر لے، اس طرح سے کہ اپنے وظیفے کو قبلہ رخ ہونے کی رعایت نہ کرے، مثلاً اس طرح سے کھڑا ہو کہ عرفاً نہ کہا جائے کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہا ہے یا قبلہ کے رخ کھڑا ہے، اس کی نماز ایسی صورت میں باطل ہو جائے گی۔ اور یہ بھی فرق نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ جان بوجھ کر وہ انجام دے رہا ہے یا بھولے سے کر رہا ہے، ذکر و قرات کے وقت ہے یا ذکر و قرات کے وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرق نہیں رکھتا کہ قبلے سے منحرف ہونا 90 درجہ تک یعنی 90 ڈگری تک مڑا ہے یا نہیں مڑا ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی انسان الحمد پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے سے پہلے اس طریقے سے قبلے سے منحرف ہو جائے، پلٹ جائے، لیکن فوراً پلٹ جائے اور قبلہ رخ ہو کر بقیہ نماز جاری رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کا بدن قبلے سے پھر جائے لیکن یہ انحراف کسی وجہ سے ہو، کسی بنا پر ہو، مثلا بھول جانے کی بنا پر یا ایسی چیز کی وجہ سے جو اسے بے اختیار قبلے سے منحرف کرتے، جیسے تیز ہوا، تو دو صورت بنتی ہے کہ جہاں پر اس کی نماز صحیح ہے۔ نماز پڑھنے والے کا قبلے سے منحرف ہونا دائیں یا بائیں طرف نہ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ بہت تیز ہوا کی جھونکے آئے اور میرا منہ یوں ہو گیا، بالکل نہ مڑا ہو، اگر بالکل مڑ گیا تو نماز چلی گئی۔ لیکن لازم ہے کہ جب اس کا عذر نماز کے دوران برطرف ہو جائے تو فوراً قبلے کی طرف رخ کرے، جیسی ہوا رکی فوراً آپ۔ دوسرا ایک نماز پڑھنے والے کا قبلے سے انحراف دائیں یا بائیں طرف پہنچ جائے یا پشت بقبلہ ہو جائے، چنانچہ اس کا عذر نماز کے درمیان برطرف ہو جائے، اس طریقے سے کہ نماز کو اگرچہ ایک رکعت وقت میں دوبارہ پڑھ سکے، جب قبلے کو تشخیص دینے میں غلطی کی ہو اور 90 درجے اس نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو، 90 ڈگری ہم نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یا اس سے زیادہ انحراف کے ساتھ نماز پڑھی ہو اور وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے کہ جس میں کم از کم ایک رکعت نماز کو وقت میں پڑھ سکتا ہو متوجہ ہو جائے تو اس مسئلے پر عمل کرے گا۔ اور اگر اس مقدار میں بھی وقت نہ ہو یا وقت کے بعد اس کا عذر برطرف ہو تو وہ نماز جو اس حالت میں پڑھی ہے نماز مانی جائے گی۔
اگر نماز پڑھنے والا فقط اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر لے لیکن بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ گردن کو اس حد تک دائیں یا بائیں طرف موڑ لے کہ اپنے پیچھے کا کچھ حصہ دیکھ سکے، اس کا حکم وہی بدن کا مانا جائے گا جو شخص قبلے سے منحرف ہوا ہے، یعنی سمجھیے کہ ایک طریقے سے اس نے بدن موڑ لیا ہے۔ اور اگر اس حد تک انحراف نہیں پیدا ہو سکا ہے، اس حد تک منحرف نہیں ہوا ہے لیکن عرفاً زیادہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر مختصر گردن کو موڑے اور اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، گرچہ یہ کام کیا ہے مکروہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا۔ چھٹی چیز جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ جان بوجھ کر کلام کرنا، جان بوجھ کر بولنا، بات کرنا۔ اگر نماز پڑھنے والا جان بوجھ کر نماز میں باتیں کریں تو 2 صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلی صورت 2 حرف یا زیادہ ہو تو نماز باطل۔ اس صورت میں گرچہ احتیاط واجب کی بنا پر بے معنی حرف ہو، اس کی نماز باطل ہے۔ 2 حرف نکلیں اگرچہ کہ بے معنی ہو، نماز باطل ہے۔ دوسری صورت 1 حرف ہو، اس صورت میں بھی 2 مقام میں نماز باطل ہوگی۔ جب ایک حرف آپ کے منہ سے نکلے تو 2 صورت اس کی بنے گی کہ جہاں پر نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلی کہ وہ حرف لغت وغیرہ میں معنی رکھتا ہوں، جیسے لفظ قاف کے نیچے اگر زیر لگا دیا قے، یہ قے جو ہے عربی زبان میں ایک معنی رکھتا ہے، یعنی حفاظت کرو، بچاؤ، اس طریقے سے معنی پرہیز کرو۔ تو اگر یہ قے نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ حرف بے معنی ہو لیکن کسی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کہ جو بے معنی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محاورے میں استعمال کیے جاتے ہوں، کسی نہ کسی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں۔ جیسے کوئی نماز پڑھنے والا الف با کے دوسرے حرف کے بارے میں سوال کرے اور وہ جواب میں صرف بے کہے، الف صحیح ہے یا بے صحیح ہے؟ کیا بے صحیح، بے، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایک حرف کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا 4 آپشن ہیں، ان میں سے کون صحیح ہے، کون سا صحیح ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کہا بے، آپ نے کہا جیم، آپ نے کہا دال، کوئی ایک لفظ کہہ دیا تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ کھانسنا ڈکار لینا نماز میں حرج نہیں رکھتا ہے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز میں اپنے اختیار سے آہ نہ کھینچیں، گریہ نہ کریں، لیکن کلمہ آخ اور آہ اور اس طرح کا کلمہ اگر جان بوجھ کر کہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسے کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے انسان کہے اور کہتے وقت آواز کو بلند کرے، اس قصد سے کہ کسی چیز کو دوسرے کو سمجھائے، حرج نہیں ہے۔ مثال طور پہ ایک کام آپ کے سامنے کوئی بچہ ہے جو بھی ہے، اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو آپ بتانا چاہتے ہیں وہ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ کیا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں نماز کے درمیان، یا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بلند آواز سے، تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ کام کیا ہے نماز کو باطل نہیں کرتا ہے، حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے معمول کے مطابق کہے، گرچہ جانتا ہو کہ یہ کام سبب بنے گا، کوئی کسی بات کی طرف متوجہ ہوگا، تو بھی حرج نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسی عبارت دوسرے کو کسی مطلب سمجھانے کے قصد سے کہے اور بالکل ذکر کا قصد نہ کرے، قربتاً اللہ کا نیت نہ کرے، اس طریقے سے کہ لفظ کو اصل معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہے یا دونوں چیز کا قصد کر رہا ہے، اس طرح سے کہ کلمے کو دونوں معنی میں استعمال کر رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ جاہل قاصر ہو اور تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ ہو۔ تکبیرۃ الاحرام میں اب اصلاً اجازت نہیں ہے، لیکن جو دوسرے مقامات ہیں ان میں اگر انسان نہیں جانتا ہے اور ایسا نہیں جاننے والا ہے کہ جو سیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ 4 واجب سجدے کے علاوہ قرآن کا نماز میں پڑھنا حرج نہیں رکھتا، اور ان 4 آیتوں کے
پڑھنے کا حکم آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ ان آیات کو پڑھتا ہے تو پھر فوراً اسے سجدہ کرنا ہوگا، اور اگر بھول جاتا ہے تو نماز کے فوراً بعد جب بھی یاد آئے وہ سجدہ کرے گا۔ نماز میں دعا کرنا حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کرے، فقط عربی میں دعا کرے۔ اگر نماز کے حمد، سورہ اور اذکار کے کسی حصے کو جان بوجھ کر یا احتیاطاً چند دفعہ پڑھے تو حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کر قہقہے لگانا ہر نماز کو باطل کرتا ہے، گرچہ بے اختیاری طور پر ہو، لیکن اس کے مقدمات اختیاری ہوں۔ بھلے ہی قہقہا آیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، قہقہا جو آپ کے دہن سے خارج ہوا ہے یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، لیکن اس کے مقدمات آپ نے ہی فراہم کیے ہیں۔ آپ مثال طور پہ کوئی ایک کام کر رہا تھا، قہقہا، آپ اسی کو دیکھ رہے تھے جبکہ آپ کو دیکھنا ہے نیچے، آپ اسی کو دیکھ رہے تھے، مقدمات فراہم آپ نے کیے۔ تو ایسی صورت میں، یا یہ کہ کوئی انسان آپس میں بات کر رہا، کوئی دو شخص آپس میں بات کر رہے تھے اور آپ نے الحمد روک کر، الحمد آپ پڑھ رہے تھے، الحمد روک کر آپ اس کی باتوں کو سننے لگے، اب جو ہنسی آئی، یہ قہقہا آیا، یہ نماز کو باطل کر دے گا، چاہے جان بوجھ کر ہو اور چاہے جان بوجھ کر نہ ہو۔ اگر نماز پڑھنے والا جان بوجھ کر بغیر آواز کے ہنسے یا بھول کر آواز کے ساتھ ہنسے، اگر نماز کی شکل خراب نہ ہوئی ہو تو نماز باطل نہیں۔ نماز پڑھنے والا اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز میں بلند آواز سے ہنسے، چنانچہ جاہل قاصر ہو یا نہ جاہل مقصر، اور نماز کی شکل بھی خراب نہ ہوئی ہو تو نماز صحیح ہے۔ دیکھیے، جاہل دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل وہ ہے کہ جو جاہل ہے اور اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا جاننے کے لیے، ایک دوسرا یہ کہ جاہل ہم جیسا جاہل ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، علماء سے رابطے ہیں، ساری وسائل موجود ہیں، ہماری روز جو ہے دوسروں سے باتیں ہوتی ہیں، جاننے والوں سے باتیں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ نیٹ چلاتے ہیں، سائٹ ہمیں پتہ ہے کسی سائنس صاحب کی سائٹ کیا ہے، ہم اس پہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، جس زبان میں بھی آپ چاہیں گے تقریباً مسائل آپ کے موجود ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم جاہل قاصر نہیں ہوئے، ہم جاہل مقصر ہوئے، یعنی ہم اپنی غلطی کی بنا پر نہیں جانتے ہیں، وگرنہ ہم جان رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے مولانا کے کانٹیکٹ ہیں، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مولانا ہے، ہمارے گاؤں میں مولانا ہے، پھر بھی نہیں جانتے ہیں تو ہم جاہل قاصر نہیں ہیں، جاہل مقصر ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ ہم نہ جانیں۔ اگر نماز پڑھنے والا گریہ اس طرح سے اس پر غالب آ جائے، نماز پڑھنے والے پر، کہ خود کو روک نہ سکتا ہو اور تمام وقت میں گریے کے بغیر نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو، گرچہ نماز میں صرف واجبات کے انجام دینے پر اکتفا کرے تو یہی کافی ہے۔ اگر واجبات کے انجام دینے پر اکتفا کرنے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو اس صورت میں نماز کو اسی حالت میں پڑھے گا، صحیح ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا خداوند متعال کے خوف یا اس سے محبت یا آخرت کے لیے گریہ کرے، آہستہ ہو چاہے بلند آواز سے ہو، یہ عبادت شمار کیا جائے گا، نماز کو باطل نہیں کرتا۔ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہم السلام کے مصائب پر گریہ کرنا قصد قربت، خداوند متعال کی بارگاہ میں قریب ہونے کی نیت سے حرج نہیں رکھتا۔ ہاتھ سے اشارہ کرنا یا کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ہاتھ کو یا پیر کو ایک دوسرے پر مارنا، پیر کو یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ یوں مارنا یا یوں مارنا، زمین سے کوئی چیز اٹھانا جیسے قرآن یا دعا کی کتاب، بچے کو گود میں لینا، موذی کیڑے مکوڑے کو مارنا اس کو، یا سجدگاہ طاق وغیرہ سے اٹھانے کے لیے تھوڑی مقدار چلنا کچھ شرطوں کے ساتھ حرج نہیں رکھتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط یہ کہ نماز خراب نہ کر رہا ہو، نماز کی شکل اگر خراب کر رہا ہے یہ کام
تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے والا قبلہ رخ سے منحرف نہ ہو جائے، ہٹ نہ جائے، اگر ایسی انحراف کی صورت پائی جا رہی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ حرکت کی حالت میں قرأت اور نماز کے اذکار کو نہ پڑھے، اگر حرکت کی حالت میں پڑھ رہا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ موالات اور نماز کے صحیح ہونے کے تمام شرائط اس میں پائے جائیں تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے۔ یہ 4 شرطوں کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر نماز کے دوران اس طرح سے خاموش ہو جائے کہ عرفاً نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر انسان نماز میں اس طرح سے کھائے اور پیے کہ نماز کی شکل کو خراب کر دے، اس طرح سے کہ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر ہو چاہے بھولے سے ہو، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کی شکل خراب نہ ہو چنانچہ جان بوجھ کر ہو تو احتیاط واجب کے پر نماز باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر بھول کر ایسا کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب 12ویں چیز یہ ہے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، وہ یہ کیا ہے؟ نماز کے رکن کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کر دے۔ رکن نماز چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر کم کرتا ہے تب بھی نماز باطل، زیادہ کرتا ہے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی رعایت ہم پر ضروری ہے۔ اگر ہم رعایت نہیں کر رہے ہیں تو نہ ہماری نماز صحیح ہوگی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ باطل ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر ہم باطل کر رہے ہوں گے تو گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ ان باتوں کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کل کے مسائل آپ کے سامنے کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان۔